ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے جنازے میں گیا، میت میں گیا، جب میں اس کی اینٹ لگا رہا تھا، بلکہ کب، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ وہ جو تھا میرا بھتیجا تھا، بزرگ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہوا، موت کے وقت میں گیا تو میں نے کہا نادان، غفلت میں زندگی تو نے گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کو نیکیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، نیکیوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، نیکیوں پہ ناز نہ کرو، نیکی کرو اس پہ ناز نہ کرو، ناز تو اللہ پہ کرو، اس کے رسول پہ کرو، اس کے کرم پہ کرو۔ عمل سے جنت نہیں ملے گی، خدا کے کرم سے ملے گی، لیکن اللہ کے کرم کی شکل عمل ہے، عمل کے ذریعے اس کے کرم تک پہنچ سکتے، اس کی رحمت تک پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیک عمل کرو گے تو رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی۔ لیکن سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے سے کہا زندگی غفلت میں گزار دی، اب کیا سوچتا ہے، مر رہا ہے نزا کے عالم میں۔ اس نے کہا چچا جان، اگر میرا معاملہ میری امی کے سپرد کیا جائے تو میری ماں مجھے جہنم میں بھیجے گی کہ جنت میں؟ تو چچا جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا اگر تیری ماں فیصلہ کرے تو وہ تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جب ماں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو وہ جہنم میں نہ ڈالے تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بس اسی گمان کی اللہ نے لاج رکھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کی قبر میں اترا، اینٹ لگا رہا تھا، اینٹ لگاتے ہوئے ایک اینٹ کھسک کر کے گری تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو واللہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی۔ یہ مومن کی قبر ہے، یہ مومن کی موت ہے، لیکن ہم ڈرتے موت سے، کیوں؟ یہ جو جتنا معاملہ بیان کیا گیا نا کہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، یہ کس کے لیے؟ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، مومن مرے تو بھی اس کو تکلیف ڈالی جاتی ہے، اور کافر مرے تو بھی اس پہ تکلیف ڈالی جاتی ہے۔ تکلیف سب کو ہوتی، تکلیف سب پہ ڈالی جاتی، اتنا یاد رکھنا، اور اتنی تکلیف ڈالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ آسمان اور زمین سمیٹ کے رکھ دیے گئے۔ سانس لیتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سانس لے رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں ببول کا درخت ڈال کر کے اس کو کھینچا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مومن پہ بھی تکلیف ڈالی گئی اور کافر پہ بھی ڈالی گئی۔ کافر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مومن محسوس نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے تکلیف دونوں پہ ڈالی جاتی ہے، ایک محسوس کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو ایک آسان زبان میں سمجھ لے، تفسیر سورہ یوسف اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے، ایک غلام سے پیار کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو زلیخا نے کیا کہا، کیا تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا ایک بار دیکھو پھر تانا دینا، ایک بار دیکھو پھر تانا دینا کہ میرا یوسف کیسا ہے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف سے کہا یوسف تم نقاب اوڑھ کے آنا، جب میں کہوں گی نقاب اٹھانا۔ اور سہیلیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا اور کرسیوں پہ بٹھایا، اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا اور ایک چھری دی۔ کہا جب تم میرے یوسف کو دیکھنا تو تم نے پھل پہ چھری چلانا۔ آپ نے سن رکھا ہے، بہت تفصیل سے آپ نے سن رکھا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ پھر کیا ہوا، پھل یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے وقت کاٹنے کی شرط لگائی، ہاتھ میں چھری۔ سہیلیوں کو کہا کہ جب یوسف دیکھو تو پھل پہ چھری چلاؤ، اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے پھل پہ چھری چلایا۔ حسن یوسف دیکھا، پھل کاٹنے کی بجائے کیا کاٹا؟ انگلیاں کٹی تو درد ہوا، کیوں؟ حسن یوسف سامنے تھا، اور انگلی کٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن ہوا درد مگر محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ حسن یوسف سامنے تھا۔ تو ارے نادان، انگلی کٹے اور حسن یوسف سامنے ہو تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو مومن پہ بھی درد ڈالا جاتا ہے، لیکن وہاں یوسف ہوتے ہیں جہاں انگلیاں کٹ رہی تھی، اور یہاں جانے یوسف محمد الرسول اللہ کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے۔ حسن یوسف ہو تو انگلی کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اور اگر حسن مصطفیٰ ہے تو موت آنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا عطا کیا، تو جہاں آدھا حسن ہو وہاں انگلی کٹنے کا درد نہیں، جہاں حسن مجسم ہو تو وہاں موت کی تکلیف کا درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مومن کو موت کے وقت رسول اللہ کا دیدار کرایا جاتا۔ اتنی خوبصورت ہے مومن کی موت، لیکن شرط ہے مرے تو کوئی مومن مرے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا کس حالت میں؟ مگر کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ ایمان کی حالت میں جو موت آتی ہے اس کا جو مزہ ہے، واللہ اتنا بتا دوں کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اس وقت اہل ایمان مومنین جن کو مرتے وقت مزہ آیا تھا وہ کہیں گے مرتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آتا۔ یہ ہے مومن کی موت۔ لیکن افسوس کہ ہم مومن بس مومن رہیں، اور یاد رکھیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے۔